بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. السلام علیکم آصف بھائی. تو آج ہم شروع کرتے ہیں سیشن اپنا دوبارہ لاسٹ ٹائم سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو صحابہ بھی بات کر رہے تھے ہم لاسٹ ٹائم, تو ابھی اسی سے بات شروع کرتے ہیں آج بھی. تو پہلا سوال تو آتے بھائی یہ کہ جو صحابہ کرام تھے کیا وہ بھی حدیثوں کو رد کرتے تھے ایک دوسرے کی حدیثوں کو, اور اگر وہ کرتے تھے تو وہ کیسے رد کرتے تھے, ان کا نظریہ کیا تھا اور کس بیسس پہ وہ حدیث کو رد کرتے تھے؟ مختلف بنیاد کے اوپر حدیث کا رد اور قبول کرنے کا معاملہ روایت حدیث کے اندر موجود ہے. یعنی بعض صحابہ سے ایسی روایت موجود ہیں جن میں آیا ہے کہ کسی قرآن کی آیت کو پیش کر کے اور روایت کو رد کر دیا گیا کہ یہ بات تو قرآن کے عین خلاف ہے. ٹھیک. کبھی ایسا روایت میں ملتا ہے کہ حدیث کی بنیاد پر ہی کسی صحابی نے کسی حدیث کو رد کر دیا. کبھی ایسا روایت میں ملتا ہے کہ خبر واحد کی بنیاد پر کسی روایت کو رد کرنے کے قریب ہو گئے, اور کبھی اس کو عقل کی بنیاد پر اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا. تو اس میں ایک مختلف کوشچن, نوعیت کی روایات موجود ہیں. بس لوگوں کو جن کو پتہ نہیں خبر واحد کیا چیز ہے, ان کو یہ بتا دیں کہ خبر واحد کیا ہوتا ہے, کسی کے ذہن میں کوئی خبر کنفیوژن ہو. واحد پر تو ابھی ہم چلیں گے. ابھی یہ ذرا ہمارا سیشن جو صحابہ کے زمانے کے بارے میں روایات حدیث کا معاملہ چل رہا ہے, اس میں کرنے کے بعد جب ہم آگے اصطلاحات پہ آئیں گے تو تفصیل سے خبر واحد, خبر متواتر, خبر مشہور وغیرہ ان اصطلاحات کا ہم جائزہ لیں گے. بہرحال خبر واحد کو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں اور آپ سے حدیث نقل کرنے والا میں ہوں اور مجھ سے نقل کرنے والا کوئی دوسرا شخص ہے. اب آپ سے روایت کرنے میں اکیلا ہوں, واحد ہوں, تو یہ خبر واحد کہلائی جائے گی. ٹھیک. اس کا بھی پھر ایک میدان وسیع ہے. اس کے بارے میں مختلف جو لوگوں کی باتیں ہیں, جو حدیث کے ماہرین ہیں, انہوں نے مختلف اور بھی اس میں تشریحات بیان کی ہیں. لیکن آپ بس یہ سمجھ لیجیے کہ خبر واحد یہ ہے کہ آپ نے کوئی حدیث بیان کی, میں نے سن کے آگے بیان کر دی. اب میرے علاوہ کوئی اس حدیث کو بیان نہیں کر رہا, تو یہ خبر واحد کی کیٹیگری میں آ جائے گی. پھر اس میں خبر واحد میں مشہور, غریب, عزیز مختلف اقسام ہیں جو پھر ہم تفصیل سے جا کر اس کی اصطلاحات میں چیک کر لیں گے. ٹھیک. تو اب دیکھیے کہ وہ جو بات آئی تھی کہ صحابہ کے قبول اور رد کرنے کا معیار روایت حدیث میں کیا آیا ہے, تو سب سے پہلی بات کہ صحابہ ایسی روایت بھی ملتی ہے جس میں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کسی روایت کا, اللہ کے رسول کے سامنے قرآن کی بات کر کے اور حدیث کو قبول نہ کرنے کا معاملہ, یہ روایت بھی بخاری کے اندر ہی موجود ہے. میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ بڑی مشہور روایت ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ روایت حدیث کا جب اعتراض کیا جاتا ہے روایت حدیث کے اوپر, تو سب سے پہلے یہی روایت بیان کی جاتی ہے. یہ میں ابھی شیئر کرتا ہوں, ایک منٹ. اچھا یہ دیکھیے, یہ حدیث بخاری کے اندر ہے. میں نے فتح الباری کھولی ہے جس میں حدیث نمبر 114, اور اس کے دیکھیں اطراف, یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 مرتبہ یہی روایت, کبھی مختصر کبھی مفصل, بخاری کے اندر موجود ہے. 7 مرتبہ یہ روایت آئی ہے. یہ روایت حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک. بہت مشہور روایت ہے. اچھا, عبداللہ بن عباس سے مروی ہے, لکھا ہے لم اشتد بالنبی وجعہ, یعنی اللہ کے رسول کے اوپر جب ان کے تکلیف شدید ہو گئی, یعنی کہ یہ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت کا واقعہ بتایا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا قول ائتونی بکتاب, میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ. یعنی صحابہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ. اکتب لکم کتابا, میں تمہارے لیے ایک کتاب, ایک پیغام, ایک حکم لکھ دیتا ہوں, لا تدلوا بعدہ, تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. اچھا, یہاں تک تو اللہ کے رسول کا کلام راوی بیان کر رہا ہے. اس کے بعد لکھا ہے قول عمر, عمر یعنی عمر بن خطاب نے کہا ان النبی غلبہ الوجع, کہ اللہ کے رسول پر, نبی پر
تکلیف کا غلبہ ہو چکا ہے. وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے وہ ہمیں کافی ہے. فاختلفوا، یعنی کہ صحابہ میں آپس میں اختلاف ہونا شروع ہو گیا. وکثر اللغط، اور شور شرابہ بڑھ گیا. صحیح. یعنی اس روایت کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اچھا، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں حدیث کی بنیاد پر ہی کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حدیث کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی سند کیسی ہے. اب بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری کو ماننے والے اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو اب دیکھیے اس میں باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں لکھ کر دوں. اب اس سے بہتر حدیث کون سی ہو سکتی ہے؟ سمجھنے والی بات ہے. یعنی جس میں روایت حدیث ہو، راویوں کی چین موجود ہو، اس پر تو اعتراض کرنا یہ ایک روایت حدیث کے اندر جز سمجھا جاتا ہے. اس کو چیک کرنا، اس کی روایت کے اوپر کلام کرنا. لیکن بخاری کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں. اس میں تو کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا. اس کے باوجود عمر بن خطاب سے روایت کے اندر موجود ہے وعندنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، حسبنا، وہ ہمیں کافی ہے. اب آپ اس سے مختلف باتیں نکال سکتے ہیں کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں حدیث کا درجہ کیا ہے، صحابہ کے درمیان کیا تھا. پھر اللہ کے رسول کے بارے میں آگے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے کھڑے ہو جاؤ اور چلے جاؤ، میرے پاس تنازع درست نہیں ہے. یہ پوری روایت یہاں پر بھی موجود ہے، اور بہت طویل اس کے بعد بھی بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر کئی جگہ پہ یہ روایت موجود ہے. تو اس بنیاد پر بھی دیکھیں روایت حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ عمر بن خطاب نے اللہ کے رسول کے سامنے ہی یہ بات، یہ وعندنا کتاب اللہ، یہ بات اللہ کے رسول کے سامنے ہی بیان کرتی. تو یہ تو سب سے پہلے ایک روایت ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی روایات ہیں جس میں آیات کے ذریعے ہی روایات کو رد کرنے کا سلسلہ وہ بیان کیا جاتا ہے. اگر اس میں کوئی بول دے کہ وہ انہوں نے اس لیے بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمزور تھے اس لیے، کوئی لوگ کیسے بول سکتے ہیں؟ یعنی یہ بات تو آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں تو سوچنا بھی محال ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں سوچا جائے کمزور ہیں اور حدیث بیان کر رہے ہیں اور صحابہ ان کی حدیث کو لینے سے انکار کر رہے ہیں. تو یہ تو بالکل درست نہیں سمجھا جاتا روایت حدیث کے اندر خاص طور پر. تو یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں. ہم تو صرف یہ روایت سامنے رکھ کر جو ہمارا ایک سیشن کا موضوع ہوتا ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو بہت ساری باتیں اس پہ نکل سکتی ہیں. ٹھیک. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک یہ روایت ہو گئی. اس کے علاوہ ایک اور روایت ابھی میرے سامنے ہے، یہ بھی بخاری کے اندر ہی موجود ہے اور بڑی مشہور روایت ہے. حدیث نمبر لکھا ہے 1287. حدیث کا بنیادی جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ ان المیت یعذب ببعد بکاء اہلہ علیہ، یعنی میت کے اوپر اس کے گھر والے جب روتے ہیں تو میت کو عذاب کیا جاتا ہے. یہ روایت بڑی مشہور ہے، بخاری مسلم اور مختلف کتابوں کے اندر یہ آیا ہے. اس سند کے ساتھ، مختلف سندوں کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. اور آپ دیکھیے گا شروع کہاں سے ہوتی ہے. فلما اصیب عمر، کہ عمر بن خطاب کے جب نیزہ یا چاقو مارا گیا تھا، دخل سہیب یبکی، تو سہیب ایک راوی ہیں، ایک صحابی ہیں، وہ ان پر روتے ہوئے داخل ہوئے. وہ کہنے لگے واہ اخاہ واہ صاحباہ، ہائے میرے بھائی، ہائے میرے ساتھی، میرے دوست. فقال عمر، عمر نے کہا یا سہیب اتبکی علیہ، اے سہیب کیا تم مجھ پر رو رہے ہو؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وقد قال رسول اللہ، یعنی انہوں نے حدیث بیان کی. انہوں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہے ہیں. دیکھیں یہ حدیث 1287 یہاں موجود ہے، اس کے فوراً بعد 1288 موجود ہے. قال ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے، فلما مات عمر، جب عمر کا انتقال ہو گیا، ذکرت ذالک لعائشہ، میں نے عائشہ سے اس چیز کا ذکر کیا. فقالت، تو انہوں نے کہا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم کرے. واللہ، اللہ کی قسم، ما حدث رسول اللہ، اللہ کے رسول نے تو یہ بات نہیں کہی. اب دیکھیے یہ بالکل انکار ہے
عمر بن خطاب کی روایت کا. کون کر رہا ہے؟ بالکل عائشہ. عائشہ. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا دلیل میں دیکھیں کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول نے تو ایسا کہا ہی نہیں. وقالت انہوں نے کہا حسبکم قرآن، تمہارے لیے قرآن کافی ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ والی آیت پیش کر کے جو سورۃ النجم میں آیت نمبر 34 ہے، یہ پیش کرتے کہتی ہے تمہیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن تمہارے لیے کافی ہے. اب یہاں دیکھ لیجیے کس طریقے سے عائشہ نے عمر بن خطاب کی حدیث جو اللہ کے رسول سے بیان کر رہے تھے اس کا انکار کر دیا. اور پھر یہی روایت عمر بن خطاب کے علاوہ عبداللہ بن عمر بھی بیان کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی عائشہ سے ایسی ہی روایت ملتی ہے. صحیح. دیکھ لیجیے قال ابن ابی ملیکہ واللہ ما قال ابن عمر، ایک جگہ عمر بن خطاب کے الفاظ آئے ہیں اور دوسرے راوی نے کہا کہ وہ یہ بات ابن عمر کے بارے میں بھی فرمایا کرتی تھی کہ تمہیں قرآن کا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے کہ اس کے اندر کس طریقے سے صحابی کے بارے میں یہ بیان کیا، اور صحابی بھی کوئی ادنا درجے کے صحابی کی بات نہیں ہو رہی ہے، عمر بن خطاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ان کے اوپر جو ان کی حدیث کے اوپر رد کیا جا رہا ہے وہ قرآن سے کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں تو قرآن کی بات تو آتی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر قرآن کے اندر کوئی بات لکھی ہے اور حدیث میں اس کی کوئی مخالف بات موجود ہے تو ہمیں سکھاتے تھے کہ آپ کہہ دو کہ بھائی حدیث اور قرآن جب متضاد معنی نظر آئے ہم سے کہتے تھے کہ آپ بتائیے کہ قرآن کس پر نازل ہوا تھا، تو اس کی بہترین تفسیر کون کر سکتا ہے. تو ہم خاموش ہو جاتے تھے ٹھیک ہے اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا تو اس کی بہترین تفسیر تو اللہ کے رسول ہی کریں گے. اور صحابہ کے بارے میں روایات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اچھا یہ تو میں نے آپ کے سامنے دو باتیں ابھی نقل کی ہیں. ایک اور میں نے حدیث نکالی تھی اسی موضوع کے اوپر جس میں قرآن کے ذریعے رد کیا گیا اور اس میں بھی عائشہ بنت ابی بکر کا نام موجود ہے. میں ابھی شیئر کرواتا ہوں آپ کے ساتھ. مسلم کی روایت ہے، خاص طور پر میں نے بخاری مسلم سے ہی نکالا کیونکہ بخاری مسلم کے بارے میں ایک نظریہ ہے لوگوں کے درمیان. صحیح مسلم نام لکھا ہوا ہے حدیث نمبر 175 اور باب دیکھیں لکھا ہے باب معنی قول اللہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، سورۃ النجم کی جو آیت ہے اس کے بارے میں. تو مشہور ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. آپ نے بھی سنا ہوگا یہ والا ایک مسئلہ ہے بڑا اختلافی. تو یہ احادیث اس بارے میں لکھی ہوئی ہیں. یہاں پر یہاں لکھا ہوا ہے ابن عباس سے قول ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ آیت لکھی ہوئی ہے قول ابن عباس نے کہا رآہ بفؤادہ مرتين، یعنی انہوں نے اپنے قلب سے اپنے دل سے 2 مرتبہ اللہ کو دیکھا. اور یہاں لکھا ہے رآہ بقلبہ، انہوں نے اپنے قلب سے اپنے قلب کے ساتھ اللہ کو دیکھا. یہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اسی سند کے اندر آگے چلتے چلتے مسلم کے اندر روایت کیا لکھی ہوئی ہے، مسروق سے مروی ہے قول کنت متکئا عند عائشہ، میں عائشہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فقالت، تو انہوں نے کہا یا ابا عائشہ ثلاث من تکلم بواحدہ منہن فقد اعظم علی اللہ فریا، 3 باتیں ایسی ہیں جس نے ان میں سے کوئی ایک بات بھی ادا کی تو اس نے اللہ کے اوپر عظیم قسم کا جھوٹ گھڑ دیا. قلت، میں نے کہا ما ہن، وہ کون سی ہیں. قالت، انہوں نے کہا من زعم ان محمدا رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ فریا، جس نے یہ گمان کیا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ دیا. قال وکنت متکئا فجلست، میں لیٹا ہوا تھا میں بیٹھ گیا. میں نے کہا یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، انذرینی ولا تعجلینی، آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے جلدی نہ کیجئے. علم یقول اللہ عز و جل، پوری آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا فقالت، انہوں نے کس طریقے سے دلیل پیش کی اولم تسمع، کیا تم نے نہیں سنا ان اللہ یقول، اللہ کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. یہ والی آیت پیش کی کہ تم نے یہ نہیں سنا اللہ کیا کہتا ہے کہ اس کو بصارتیں، اس کا
ادراک نہیں کر سکتی اور وہ بصارتوں کا ادراک کر لیتا ہے. اب دیکھ لیجیے ایک ہی سلسلے کے اندر دو اسناد ہمارے سامنے آئی. پہلی سند میں مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے رد میں مسلم کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. یعنی عائشہ کس سے دلیل پیش کر رہی ہیں؟ قرآن کی آیت سے، لا تدرکوا الابصار. اب دیکھ لیجیے آپ کے ایک کے اندر ابن عباس سے کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے رد میں عائشہ بنت ابی بکر سے ہمارے سامنے کیا آیا. تو یہ دو روایات جو میں نے ابھی پیش کی ہیں ان سے واضح ہو گیا ہوگا کہ صحابہ کے مابین جو معاملہ ہے وہ کس طریقے سے آیات کے مقابلے میں احادیث کا رد کر دیا کرتے تھے. اچھا، ایک تو اسی طرح سے میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث ہم ڈسکس کر رہے تھے فاطمہ بنت قیس کے حوالے سے، یاد ہے؟ ہاں صحیح ہے. اس میں کیا بات ایک بول دے کہ وہ رد نہیں کرے، کیونکہ جو پہلی حدیث میں تو بات کریں فواد کی، رائٹ، کہ دل سے دیکھا، تو دل سے دیکھنا اور آنکھوں سے دیکھنا مختلف چیز ہو گئی نا. اس میں تو دل سے دیکھنا، دل سے بھی تو بصارت ہی ہے نا. یعنی کہ بصارت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے حواس کے ذریعے کسی چیز کو پہچان لیں یا سمجھ لیں. صحیح. اچھا، جب وہ انہوں نے آیت پیش کی لا تدرکہ الابصار، اچھا رؤیت جو ہوتی ہے یہ بصارت کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک. جو رؤیت ہوتی ہے یہ انسان کے حواس کے ذریعے ہی واقع ہوتی ہے. جب انہوں نے آیت پیش کی لا تدرکہ الابصار تو بصارتوں کا انکار ہو گیا. آپ قلب سے دیکھیں، اس کے لیے رہا کے الفاظ آئے ہیں، آپ فؤاد کا الفاظ استعمال کریں، آپ کی بصارتیں اس کے اندر شامل ہی ہیں. ان سب کا رد ہو گیا ہے. بصارتوں کا بصارتیں ادراک نہیں کر سکتے اس کے ذریعے. ٹھیک. اچھا، ایک وہ روایت میں ذکر کر رہا تھا فاطمہ بنت قیس والی، میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے اس کو نقل کر دیتا ہوں. سامنے دیکھ لیجئے، یہ مسلم کی روایات میں نے ایک سیشن کے اندر بیان بھی کی تھی. حدیث نمبر 1480 فاطمہ بنت قیس کی روایت. انہوں نے کہا فاطمہ بنت قیس نے ان رسول اللہ لم یجعل لها سکنا ولا نفقہ. وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے منتخب فرمایا تھا، مقرر کیا تھا، تو یہ مقرر نہیں کیا تھا ان کے لیے سکنا اور نفقہ. وہ حدیث بیان کر رہی ہیں. عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ قال عمر لا ندعو کتاب اللہ وسنت نبینا لقول امرأ. ہم اللہ کی کتاب اور سنت نبی کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے. لا ندری لعلها حفظت او نسیت، ہمیں نہیں پتا کہ اس نے اس کو یاد رکھا یا بھول گئی. اور آیت کیا پیش کی؟ وَتَعْلَى الْآيَةِ، اور آیات کی تلاوت کی لا تخرجوهن من بيوتهن. ٹھیک. آپ دیکھ لیجئے یہاں پر بھی عمر بن خطاب نے آیت کے ذریعے حدیث کا انکار کر دیا. صحیح. تو یہ اس طریقے سے روایت حدیث میں ملتا ہے کہ صحابی ایک دوسرے کی روایات کو رد کر دیا کرتے تھے. تو یہ والا نقطہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے روایات کے اندر ہی یہ بات مل جاتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ حدیث کے ذریعے حدیث کا رد موجود ہے کہ کوئی حدیث بیان کی اور اس کے مقابلے میں کہا کہ بھئی یہ حدیث آئی ہے تو اس کے مقابلے میں یہ والی حدیث بھی موجود ہے. یہ والے معاملات بھی روایات کے اندر موجود رہتے ہیں. یہ بھی ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک اور روایت میرے سامنے ہے، میں بھی آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھتا ہوں اسی نوعیت کی کہ عائشہ بنت ابی بکر سے وہ روایت میں نکالی تھی. ابھی میں ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے مل گئی ہے، سامنے آ گئی ہے. یہ التمہید ابن عبد البر کی کتاب ہے، موطا کی شرح میں مشہور ہے، شاید آپ نے نام سنا ہو. موطا امام مالک کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے التمہید کے نام سے. باقاعدہ اسناد کے سندیں موجود ہیں، اس کے اندر اسناد موجود ہے. اس میں دیکھیں ایک روایت میرے سامنے تھی، میں نے اس کو بھی ڈھونڈا، میرے سامنے آئی تھی. ان رجلین دخل علی عائشہ، دو آدمی عائشہ کے پاس داخل ہوئے. وقال، انہوں نے کہا ان ابا ہریرہ یحدث ان النبی، ابی ہریرہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. قال، وہ کہا انما الطیرہ یا طیرہ، یہ جو نحوست کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، کہ نحوست جو ہے وہ فی المرأہ عورت میں ہے، والدار گھر میں ہے، والدابہ جانور کے اندر ہے. صحیح. یہ والی روایت، یہ اتنی روایت تو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے.
کہ نحوست 3 چیزوں میں، گھر میں، عورت میں اور جانور میں. صحیح. جیسے ہی یہ حدیث بیان کی ابو ہریرہ، اچھا اس کے اندر ابو ہریرہ سے مروی ہے، بخاری مسلم میں بھی ابو ہریرہ سے مروی ہے. اچھا ثم قالت، جیسے ہی انہوں نے یہ حدیث بیان کی عائشہ نے کیا کہا؟ کذبا، جھوٹ بیان کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے عائشہ خود کہہ رہی ہے کذبا، جھوٹ بیان کیا ہے. والذی انزل الفرقان، جس نے، اور اللہ کی قسم، اس کی قسم جس نے فرقان کو علی ابی قاسم، ابو قاسم پر نازل فرمایا ہے. یعنی وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہا. من حدث عنہ بہذا، یہ حدیث ان سے کس نے بیان کی ہے؟ کانا یقول، وہ تو یہ کہتے تھے. پھر انہوں نے بیان کیا اللہ کے رسول یہ کہتے ہی نہیں تھے. پھر کیا کہا؟ ثم قرأت عائشہ، پھر عائشہ نے آیت پڑھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسہم، یہ سورہ حدید کی آیت. صحیح. یہ حدیث پڑھی، حدیث کا انکار کیا ابو ہریرہ کی، اور کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ بولا ہے. دیکھ لیجیے یہ بھی آیت پڑھ کے، آیت کے ذریعے حدیث کا انکار کر دیا گیا، بلکہ شدید قسم کا اعتراض انہوں نے کیا ہے. صحیح. تو اس طریقے سے ہم نے کتنی روایت دیکھی جس میں عائشہ بنت ابی بکر اور عمر بن خطاب آپس میں ایک دوسرے کے، یعنی کہ عائشہ نے عمر بن خطاب پہ، عبداللہ بن عمر پہ، ان پہ بھی رد کیا، اور ان کے علاوہ ابو ہریرہ پہ رد کیا. عمر بن خطاب کی دونوں روایت آپ نے دیکھ لی کس طرح سے فاطمہ بنت قیس کی روایت کے اوپر انہوں نے شدید تنقید کی ہے. اچھا یہ، اور اس کے بعد میں نے ایک اور روایت نکالی ہے، میں ابھی شیئر کرتا ہوں. مسلم کے اندر حدیث آئی ہے، یہ دیکھیے حدیث نمبر 510 510، ابی ذر سے مروی ہے. قال رسول اللہ، یہ جو نماز کے آگے سترہ رکھنے والی بات ہوتی ہے نا، سترہ رکھ لیا جائے نماز ٹوٹنے سے بچانے کے لیے، وہ روایت ہے. فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، اگر سترہ نہیں رکھے گا تو اس کی صلاۃ کو منقطع، یعنی کہ توڑ دے گا. کون توڑ دے گا؟ 3، حمار گدھا، مرأہ عورت، والکلب الاسود، وہ کالا کتا. یعنی کہ اگر یہ 3 چیزیں نمازی کے آگے سے گزر جاتی ہیں تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ اس روایت کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 510. راوی کون ہے؟ ابو ذر غفاری، یہ نام ان کا آتا ہے. اچھا اب دیکھیے یہ روایت یہاں مسلم میں موجود ہے. بخاری کے اندر میں نے جو روایت نکالی ہے وہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں. ہاں ایک منٹ، اس کے رد میں عائشہ سے جو کلام مروی ہے بڑا مشہور ہے، حدیث نمبر 511 بخاری کے اندر، مسروق سے ہی روایت ہے. انہو ذکر عندہا ما یقطع الصلاۃ، عائشہ کے پاس جب صلاح یعنی نماز کو منقطع کرنے والی چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، فقالوا، لوگوں نے کہا، یقطعها الکلب حمار مرأہ، یعنی نماز کو 3 چیزیں منقطع یعنی کہ توڑ دیتی ہیں، جس میں کلب کتے کا نام آیا، حمار گدھے کا، اور عورت کا. قالت، تو عائشہ نے کہا، لقد جعلتمونا کلابا، تم نے تو ہمیں جانوروں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا ہے. کلاب آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ کلب کی جمع ہے. اب دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اس حدیث کا، ابو ذر کی حدیث کا رد کیسے کر دیا؟ اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر، اپنے عمل کی بنیاد کے اوپر. جو آگے انہوں نے عمل بیان کیا کہ میں اللہ کے رسول کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی. اچھا اس کے درمیان میں جو تعویلات نقل کی ہیں انہوں نے کہا لیٹنا جائز ہے، گزرنا جائز نہیں. پھر بعض والے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، اندازہ لگائیے ذرا، وہ رد کر رہی ہے اس چیز کا اور وہ اس کی تعویل پیش کر رہے ہیں کہ لیٹنا جائز ہے، وانا مستجیہ لکھا ہوا ہے نا، لیٹنا جائز ہے، گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں لقد جعلتمونا کلابا، تم نے ہمیں کلاب کے برابر لا کر کھڑا کر دیا ہے. یہ کس بنیاد پر انہوں نے رد کیا ہے؟ انہوں نے عقل کی بنیاد پر اس روایت کا مکمل رد کر دیا. ہمارے ہاں تو عقل سے رد کرنا سمجھ لیں کہ گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے روایت کا، اور عمل اپنا بیان کر دیا. ابھی دیکھیے مختلف روایات ہیں جو میں نے نکالی ہیں. اچھا یہ ہو گیا
اس کے علاوہ ایک اور میں نے روایت نکالی تھی، وہ میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. عقل کی بنیاد پر ہی جو رد کرنے کا سلسلہ ہے، یہ میں ابن ماجہ میں ایک جگہ گیا تو مجھے ایک اور روایت ملی ابن ماجہ کے اندر، یہ والی حدیث نمبر 485 ابو ہریرہ سے مروی ہے، ان النبی قال تودعوا مما غیرت النار، جس چیز کو آگ مغیر کر دے، متغیر کر دے، یعنی کوئی چیز اگر آگ پر پکا لی جائے تو اس کو کھانے کے بعد وضو کرو. فقال ابن عباس، ابن عباس نے کہا اتوضؤ من الحمیم، کیا اگر گرم پانی سے وضو کر رہے ہیں تو کیا گرم پانی سے بھی وضو کرنے کی وجہ سے دوبارہ وضو کیا جائے گا؟ یہ اعتراض انہوں نے کیا ہے، یعنی کہ دلیل کی بنیاد پر انہوں نے روایت کا انکار کر دیا کہ کیا میں گرم پانی سے بھی اگر وضو کرتا ہوں تو کیا اس کے بدلے میں دوبارہ وضو کروں گا؟ یہ طویل روایت اور بھی جگہ موجود ہے. فقال اللہ، تو ابو ہریرہ نے ان کو کہا یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اذا سمعت عن رسول اللہ حدیثا، جب بھی تم اللہ کے رسول سے کوئی حدیث سنو، فلا تضرب له الامثال، اس کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو. تو یہاں ابن عباس سے مروی ہے کہ ابن عباس نے عقل کی بنیاد کے اوپر ابو ہریرہ کی روایت پر اعتراض پیش کیا. آپ دیکھ لیجئے کتنی روایات ہیں جن کے اندر قرآن کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر رد کر دیا جاتا ہے. یہ صحابہ کے درمیان میں معمول تھا جو میں نے نقل کیا ہے. یہ تو چند روایات ہیں، ورنہ تو بہت ساری روایات ہیں نقل کر دینے والی. بعد دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی نے کسی سے حدیث سنی اور ان کو یقین نہیں آیا کہ ایسی حدیث تھی. انہوں نے کہا بھائی اپنی حدیث بیان کی ہے تو اس کے اوپر کوئی ساتھ میں ایک اور بندہ لے کر آؤ جس سے معلوم ہوگا ہاں یہ حدیث تھی. ہمارے یہاں تو خبر واحد کو ایسے تسلیم کر لیا جاتا ہے جیسے کہ ہم سامنے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اس سے. وہ روایت میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں، یہ بخاری کی ہی روایت ہے. استئذان یعنی کہ اجازت طلب کرنے کے حوالے سے بخاری کی حدیث ہے 6245، عمر بن خطاب سے مروی ہے. مروی تو خیر یہ ابو سعید خدری سے ہے، لیکن میں عمر بن خطاب کی طرف اس کو منسوب اس لیے کر رہا ہوں، انہیں کا کلام ہے. یہاں پر کہتے ہیں ابو سعید خدری کنت فی المجلس من مجالس الانصار، انصار کی مجلس میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. ابو موسیٰ آئے اور کہا کہ میں نے استأذنت علی عمر ثلاثا، میں نے عمر بن خطاب کے پاس 3 مرتبہ اجازت طلب کی. فلم یؤذن لی فرجعت، مجھے اجازت نہیں ملی تو میں لوٹ آیا. فقال، یہ فقال جو ہے نا یہ عمر بن خطاب کے الفاظ ہیں، یہ دوسری روایت میں موجود ہے. عمر بن خطاب نے کہا ما منعک، تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ تو انہوں نے پھر حدیث بیان کی. فقال رسول اللہ اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، تم میں سے جب کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت طلب کر لے، وہ اجازت نہ دے تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹ جائے. فقال، عمر بن خطاب نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لتقیمن علیہ ببینہ، تم ضرور اس کے اوپر کوئی دلیل پیش کرو. اس کے بعد کے الفاظ جو ہے نا وہ محذوف ہیں. دوسری روایت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجلس میں سے ایک مخاطب ہو کے کہا امنکم احد سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے اللہ کے رسول سے ایسا ہی سنا ہو؟ فقال ابی بن کعب، ابی بن کعب نے کہا کہ پھر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کے اوپر گواہی دی. یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے، جو میں نے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی، ایسی کئی اور روایت بھی ہیں جس میں ایک صحابی سے کوئی حدیث سننے کے بعد ان کو یقین بھی نہیں آتا تھا کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں. وہ پوچھتے تھے تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو گواہی دینے والا ہو؟ ہمارے ہاں تو خبر واحد ایسے تسلیم کر لی جاتی ہے جیسے کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے اور ہم سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے جو روایت حدیث کے اندر اللہ کے رسول کے صحابہ کے مابین روایت حدیث میں ہی موجود ہے. وہیں سے میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں نقل کی. ہاں چلیں، یہ تو سوال تو ہے مگر ابھی ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کریں کنٹینیو اسی سے. تو انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام.